بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نزہت پروین، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج گلستان جوہر، بلاک 13 سے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سال اول اردو لازمی کی کتاب میں موجود سبق ماما عظمت پڑھا تھا اور ان کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف جانا تھا، الفاظ معنی کیے تھے اور میں نے آپ کو اس سبق کا خلاصہ تحریر کرنے کے لیے دیا تھا۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ماما عظمت کی سبق کے آخر میں دی گئی مشق کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 51 ہے۔ ذیل کے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ مولوی صاحب پر لوگوں کا اتنا قرض چڑھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی صاحب پر لوگوں کا اتنا قرض چڑھنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ماما عظمت نے ان کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اور چونکہ گھر والے ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے دکانداروں سے قرض ادھار سامان لے کر سارا ان کے نام لکھوا دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے اوپر قرض چڑھ گیا تھا۔ ماما عظمت کیسی عورت تھی؟ اس کہانی میں اس کا کیا کردار بیان کیا گیا ہے؟ ماما عظمت ایک بے ایمان عورت تھی اور اس کہانی میں اس کا منفی کردار بیان کیا گیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور اسی لیے پھر ماما عظمت کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بے ایمانی کو چھپانے کے لیے کیا بہانے تراشتی رہی؟ اچھا جناب، اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے تو مولوی صاحب سے کہا کہ جس قرض خواہ کو آپ جتنا روپیہ دینا چاہیں مجھے دے دیجیے تاکہ میں اسے دے آؤں، مگر جب عسکری نے کہا کہ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا قرض دینا ہے، تو پھر ماما نے کہا کہ میں ہر ایک سے پوچھ کر آ جاؤں گی، لیکن عسکری نے کہا کہ نہیں، جس کو لینا ہے وہ خود آئے اور آ کر اپنے پیسے بتائے اور لے کر جائے۔ تو پھر ماما نے بہانہ کیا کہ وہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی مولوی صاحب کے سامنے نہ آئے تاکہ اس کا راز نہ کھل جائے کہ اس نے اس گھر پر اصل سے زیادہ قرض چڑھا رکھا ہے، تو اس نے یہ بہانے تراشے۔ اگلا سوال ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بزاز اور حصاری مل کو کس طرح ہموار کرنے کی کوشش کی؟ تو وہ بزاز کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنی چوڑیاں دیتی ہے سونے کی، اور کہتی ہے کہ یہ رکھ لو، اور جو میں تمہارے پاس سے کپڑے لے جاتی رہی ہوں وہ مت بتانا۔ اور ہزاری مل کو کیا کہتی ہے؟ اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ، میں نے تمہارے جو پیسے ہیں وہ کھا لیے تھے، تو تم یہ میری بیٹی کے زیورات رکھ لو اور جو ہے بتانا مت، اور میں تمہیں بعد میں پیسے دے دوں گی۔ ماما عظمت کے سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھا، ماما عظمت کے سبق سے ماما عظمت کا سبق پڑھ کے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ خواتین کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ان کو اپنے گھر کے معاملات، لین دین اور حساب کتاب میں دلچسپی لینا چاہیے، اور نوکروں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور ایک سبق ہمیں سے یہ بھی ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، جیسے کہ ماما عظمت نے لالچ کیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کا انجام بہت ہی برا ہوا تھا۔ اگلا سوال دیکھیں کہ ماما عظمت کو پڑھ کر ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کی کیا کیا خوبیاں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ کہانی خاص طور پر لڑکیوں کے لیے لکھی تھی، تو انہوں نے اس میں وہ سب خوبیاں رکھیں جو لڑکیوں کی دلچسپی کی ہوں اور انہیں گھر چلانے کا صحیح طریقہ بھی آ جائے۔ پہلی بات، اس کی سادہ اور روزمرہ کی زبان ہے، جسے پڑھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہانی کہہ رہا ہے اور باقی لوگ اسے سن رہے ہیں۔ پوری کہانی ایسی ہی سادہ زبان میں لکھی گئی ہے، مشکل عربی فارسی الفاظ سے پرہیز کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اس کہانی کا تسلسل ہے، پورا قصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قدم قدم پر اگلے واقعے کو جاننے کا شوق بڑھتا جاتا ہے، کسی جگہ بھی کوئی الجھن یا اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ تیسری بات، وہ سنجیدگی ہے جو کہانی کے پورے ماحول پر چھائی ہوئی ہے، کہیں کوئی گھٹیا جملہ، کم درجے کا مکالمہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس درجے کا جو بھی شخص کہانی میں آتا ہے وہ اپنی حیثیت اور کردار کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ اور
اس کے علاوہ ہمیں ایک یہ خوبی بھی پتہ چلتی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے طالب علموں کو سنجیدگی اور عقل مندی سے کام لینے کا گر بتایا ہے، اور اس طرح انہوں نے طالب علموں کی اصلاح کی ہے اور لڑکیوں کی تربیت بھی کی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ذیل کے الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلے اگر ہمیں الفاظوں کے معنی پتہ ہوں گے تو ہی ہم ان کے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کے الفاظوں کے معنی۔ جیسے پہلا ہے لینا دینا، تو لینا دینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب۔ علی الحساب یعنی حساب سے پہلے جی جل جانا، غصہ آنا، خاک میں ملانا، بے عزتی کرنا، گھر پورا کرنا یعنی اخراجات پورے کرنا، پھٹکل یعنی چھوٹا موٹا۔ تو میں نے آپ کو تمام الفاظ کے معنی بتا دیے ہیں، اور اب الفاظوں کے جملے بنانے کا کام میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ان الفاظوں کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی بات کروں گی اس سبق ماما عظمت کے حوالے سے کہ اس میں سے کیا کیا معروضی سوالات آ سکتے ہیں۔ معروضی سوالات سے کیا مراد ہے؟ یعنی MCQs۔ تو سبق ماما عظمت جو ہے اس میں سے پہلا MCQs یہ ہو سکتا ہے کہ ماما عظمت کو کس نے تحریر کیا ہے، اور نیچے کچھ آپشنز دیے ہوں گے، رائٹرز کے نام لکھے ہوں گے، مصنفوں کے نام لکھے ہوں گے، تو آپ اس میں سے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی پہ ٹک لگائیں گے۔ دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے کون سا سبق تحریر کیا ہے، اور نیچے پھر آپشنز دیے ہوں گے، مختلف جوابات دیے ہوں گے، اور پھر آپ ماما عظمت پر ٹک لگا دیجیے گا۔ تیسرا MCQ اس میں سے یہ بن سکتا ہے کہ ماما عظمت کس ناول سے لیا گیا ہے، اور نیچے نام لکھے ہوں گے کچھ مختلف ناول کے، اور آپ اس پہ پھر میرات العروس پہ ٹک لگا دیجیے گا۔ چوتھا MCQ اس میں سے یہ بن سکتا ہے کہ میرات العروس میں سے کون سا سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو آپ ماما عظمت پر ٹک لگائیے گا۔ پانچواں MCQ یہ بن سکتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کسے کہا جاتا ہے، تو آپ ڈپٹی نذیر احمد پہ ٹک لگائیے گا۔ اسی طرح ایک MCQ یہ بھی بن سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو کیا خطاب دیا گیا تھا، تو نیچے جو ہے کچھ آپشنز دیے ہوں گے، تو آپ جو ہے پھر ٹک لگا دیجیے گا شمس العلماء پر۔ اور ایک MCQ اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ کس مصنف کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، تو پھر آپ نیچے جو نام لکھے ہوں گے بہت سے لوگوں کے، تو آپ اس پہ پھر ڈپٹی نذیر احمد پر ٹک لگا دیجیے گا۔ تو اس طرح سے معروضی سوالات جو بھی اس سبق سے بن سکتے ہیں، اہم معروضی سوالات میں نے آپ کو بتا دیے، آپ چاہیں تو ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اور ہم نے اس سبق کی مشق بھی کر لی ہے، یہ سوال جواب بھی آپ کو میں ہوم ورک دے رہی ہوں، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ہر سوال کا جواب۔ آپ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ تحریر کیجئے اور ان کے جوابات تحریر کیجئے، الفاظ جملے تحریر کیجئے۔ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں خلاصہ لکھنے کے لیے دیا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ نے خلاصہ بھی لکھ لیا ہوگا۔ تو اگر آپ یہ سب کام ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو آپ کے امتحان کی تیاری بھی ہوتی جائے گی۔ تو اس سبق میں سے جتنے بھی سوالات امتحان کے لیے بنتے ہیں، تمام سوال جواب، خلاصہ، معروضی سوالات، آبجیکٹیوز، MCQs، الفاظ جملے، سب آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔